یاد ہے وہ وقت جب ہم سرسوں کے حد نظر پھیلے کھیتوں میں بھاگتے پھرتے تھے؟ یاد ہے وہ دن جب تتلیوں کا ایک جھرمٹ اچانک درخت سے اترا تو ہم نے سوچا کہ ہم پر پیلے پھولوں کی پھوار پڑ رہی ہے؟ اسامہ صدیق کے ناول چاند کو گل کریں تو ہم جانے میں مختلف ادوار کی کہانیاں ہیں. انہی میں ایک موہنجودڑو کے وقتوں کی بھی کہانی ہے. یہ اقتباس اسی کہانی کا حصہ ہے. اس میں ایک نوجوان جس کا نام پرکا ہے اپنی محبوبہ ستھوئی کی اداؤں کو مختلف رنگوں سے تشبیہ دیتا ہے. یہ ایک نثری نظم کی طرز کی تحریر ہے جو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اسے رنگوں کی نظم کا نام دیا ہے. سماعت فرمائیے. تم اپنے رنگ کہاں سے لیتی ہو ستھوئی؟ ہم سبھی کو اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں کے مدھم اور شکستہ خد و خال کے بیچ خالی جگہوں میں رنگ بھرنے کے لیے رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیا میں پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں، تم اپنے سرخ اور نارنجی کہاں ڈھونڈتی ہو؟ کیا تم انہیں عقیق اور یاقوت میں پاتی ہو؟ شہر کی امیر کبیر عورتوں کے جڑاؤ کڑوں میں؟ یا پھر پھیلے ہوئے دریا پر غروب ہوتا سورج ہی کافی ہے جب آسمانوں اور زمینوں پر سب کچھ ساکت ہوتا ہے اور پانی قرمزی اور نارنجی رنگ کی ایک وسیع ہلکورے لیتی چادر؟ یا پھر یہ تمہارے گالوں کی سرخی میں ملتے ہیں جب تم مد بھری آنکھوں اور اپنے ہوا میں تیرتے بلکہ تقریباً اڑتے وجود کے ساتھ دیوتاؤں کے سامنے یوں ناچتی ہو جیسے کوئی شعلہ صفت پھول شاخ سے ٹوٹے اور چنچل ہوا اس کو لے کر چلتی بنے؟ تم اپنے نیلگوں اور فیروزی رنگ کہاں سے لیتی ہو؟ کیا تم انہیں ننھے پرندوں کے پونچھ پروں میں دیکھ سکتی ہو جو آم کی شاخوں میں پھڑپھڑاتے ہیں؟ ان نازک پھولوں میں جو پتھریلی دیواروں والے کنووں میں الگ تھلگ اگتے ہیں؟ ان جھاگ والی سمندری تہوں میں جو ہم نے بچپن میں دیکھی تھی؟ یا یہ صرف سنگ لاجورد فیروزے اور فائنزی ظروف ہی میں ملتے ہیں، قیمتی ہاروں اور کھلونوں میں؟ پھر وہ طرح طرح کے سبز، یشم سبز کے زیورات میں اور اس نیم بہا سبز میں جو امراء پہنتے ہیں؟ کیا تم انہیں بارش میں بھیگے جنگل میں زیادہ پرکشش پاتی ہو جب روشنی کی لہریں بادلوں اور پیڑوں کی چھتریوں میں چھید کرتی ہوئی اندر آن پہنچتی ہیں اور گہرے ترین کونوں کھدروں اور تاریک ترین مرغزاروں کو روشن کر دیتی ہیں؟ کیا تم نے اس ننھی سی چھپکلی کی سبز رنگی دیکھی جو ان گرم پتھروں پر دھوپ سینکتی ہے اور جو کسی جوہر سے بھی زیادہ چمکتی ہے؟ اور تمہاری زردیوں کا کیا ستھوئی؟ وہ سب سے خوش مزاج رنگ جو سنگ یشب اور عقیق کی بالیوں اور بندوں میں خوب دل کھول کر چمکتا ہے. یاد ہے وہ وقت جب ہم سرسوں کے حد نظر پھیلے کھیتوں میں بھاگتے پھرتے تھے؟ یاد ہے وہ دن جب تتلیوں کا ایک جھرمٹ اچانک درخت سے اترا تو ہم نے سوچا کہ ہم پر پیلے پھولوں کی پھوار پڑ رہی ہے؟ میں نے تمہارے بالوں میں منقش سیپیوں اور ہاتھی دانت کی جڑاؤ کنگھیاں آویزاں دیکھی ہیں، جیسے کسی تاریک دریا میں نازک مدھم رنگ کے پھول تیرتے ہوں. وہ سفیدیاں، جانتی ہو چاند کی روشنی تمہارے بدن پر کیا جادو کرتی ہے؟ کیسے تم جنگل کی کسی روح کی طرح اپنی روشنی میں نہائی لگتی ہو، آسمان سے مانگی اس چمک دمک میں. پھر وہ آبنوسی سیاہی، سرما کے ابر آلود دنوں میں کسی پیپل کے سائے سے بھی زیادہ گہری. کیا سنگ موسیٰ کا بنا کوئی کنگن یا سنگ سلیمانی کا بنا کوئی بازو بند خوبصورتی میں تاریک ترین راتوں سے بازی لے سکتا ہے؟ کیا یہ تمہارے کھلے بالوں کی گھنی فراوانی کے سامنے ہیچ نہیں؟ کیا تم اپنی تانبے کی چوڑیاں اور کانسی کی پازیبیں جنگل کے ہرنوں اور سورج تلے کھیلتے کودتے چمکتی آنکھوں والے بچوں کے رنگوں سے بدلنا چاہو گی؟ کیا چیز تمہارے دل کی دھڑکنیں لے اڑتی ہے؟ کیا یہ انگوٹھیوں، جھمکوں اور خالص ترین چاندی کے زیوروں کی چمک دمک ہے؟ یا پھر بارش کے ہر قطرے میں قید روشنی کی کرن
اور چاندی کے ایک دوسرے پر گرتے سکوں کی جھنکار کی طرح کسی ننھی بچی کی ہنسی؟ تمہیں دریا کے کنارے واقع جنگل اور پانیوں میں تیرتی ان بے تحاشا ننھی مچھلیوں کی چمک یاد ہے؟ وہ نہ ختم ہونے والی ایک زنجیر؟ کیا شے تمہاری آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے؟ ہار اور گلوبند، یا پھر سنہرے رنگ بکھیرتے خزاں کے سورج کی آب و تاب اور دن چڑھے کی روشنی میں کٹائی کے لیے تیار کھڑی گندم؟ شاید مجھے یہ سب پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ اب ان لوگوں کا شہر ہے جن کی قدر و قیمت ان کے گلوں میں پڑی مہروں کی تعداد سے ماپی جاتی ہے، جہاں انسان کو منکوں اور قیمتی پتھروں میں تولا جاتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں 10 مہروں والے آدمیوں کے مقابلے میں، یا 15 یا اس سے بھی زیادہ؟ 2 ہرنوں، 5 تیتروں اور 1 بیل والا پرکا، یا 10 مچھلیوں، 1 سور اور 2 خرگوشوں والا پرکا؟ پھر ایسے بھی دن ہوتے ہیں جب کھجوروں سے بھری بوری، برساتی کھمبیوں اور جڑی بوٹیوں والا پرکا۔ لیکن تم کون ہو ستوئی؟ شہر کے بالائی حصے میں عورتیں اکثر شام کی دریائی ہوا میں سانس لینے کے لیے چھجوں میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے گچھوں میں بندھے بال زیورات سے لدے ہوتے ہیں، سرپوش پروں، پھولوں اور گھنٹیوں سے سجے ہوتے ہیں۔ گردنوں اور کلائیوں کے گرد سونا اور موتی ہوتا ہے، وہ کئی شوخ رنگ پہنے ہوتی ہیں۔ پھر بھی جب تم اپنی نازک گردن کے گرد لپٹی اناڑی سی چٹیا میں بال باندھے اپنے سادہ سے لہنگے میں چلتی ہو، تو وہ خواب میں بھی تمہاری چال کی نفاست تک پہنچنے کا نہیں سوچ سکتی۔ تمہارے کنگن ان کے تمام زیورات اور گہنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مدھر موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ تمہاری مسکراہٹ کا سحر ان کے تمام نمائشی رنگوں اور نقش و نگار کو گہنا دیتا ہے۔ کیا تم یہ سب جانتی ہو؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں؟ تم صرف ایک رقاصہ نہیں جو تھکا دینے والی لمبی رسموں میں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے لہکتی ہو۔ تمہارا جادو تو تمہاری ہستی کے ایک ایک مسام سے ٹپکتا ہے۔ دیوتا جن کی تم تعظیم کرتی ہو تمہارے اندر ہی بستے ہیں۔ یہ تمہاری روح ہے جو خوشی سے تھرکتی ہے۔ تمہارا رقص اس وقت شروع ہوا جب زمین ابھی بلوغت میں داخل ہوئی تھی اور دیوتا ابھی جوان تھے، اور یہ اس کے بہت بعد تک جاری رہے گا، جب دھرتی اپنی ساری مخلوق اگل دے گی اور ہمیں اوپر سے تکتے ستاروں کے پاس دیکھنے کے لیے کوئی نیا منظر نہ بچے گا۔ تمہارا رقص ملکوتی ہے، جیسے کہ تم خود۔ میں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گا، لیکن میں نے ایک ایسی جگہ رہنا پسند کیا ہے جہاں فطرت نے نہ اپنے ہونٹ سی رکھے ہیں، نہ ہی وہ شرمیلی ہے، اور جن لمحوں میں وہ اپنے شاندار رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے وہ ایک زمانہ امر رہتے ہیں۔ کیا رنگ اپنے اندر کوئی مشک نہیں رکھتے؟ کیا خوشبو کی کوئی رنگت نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ ایسی آوازیں بھی ہیں جن کا ذائقہ ان پھلوں جیسا ہے جو تم نے نہیں چکھے، لیکن میں نے ان کا مزہ چکھا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے پوچھنا تو ہے، کیونکہ شک مجھ پر حاوی ہوتا ہے۔ تم کون ہو ستوئی؟ اور اپنے رنگ کہاں سے لیتی ہو؟